أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وعلیکم انشاءاللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے کورس آؤ قرآن سمجھیں کا سبق نمبر 4A انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، آئیے سنتے ہیں کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ کہ اور یقیناً ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون ہم میں سے تیار ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7، گرامر میں بڑی مزے کی چیز ہے، ہماری بہنیں سوچ رہی تھی کہ یہ ساری مذکر کی باتیں کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، تو اب آج ہم انشاءاللہ بائیں ہاتھ سے مؤنث کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور 11 نئے الفاظ جو قرآن میں 3,000 سے زائد بار آئے ہیں، تو خوب شوق اور محبت سے بیٹھیے تاکہ آپ قرآن کے 3,000 مزید الفاظ سیکھ جائیں، جس کے بعد قرآن میں آنے والے ہم 15,387 الفاظ کا معنی خود سے جانتے ہوں گے اور کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی کتاب سے اس قدر تیزی سے ہم قریب آ رہے ہیں، اس پر اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور آج کا سبق سے پہلے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم تلاوت سنیں گے۔ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہے طریقہ کار میں شروع کی کلاسز میں دہراتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ غور کریں گے جو پہلے پڑھ چکے اور جو آگے آ رہا ہے اس میں سے آپ کو کیا آتا ہے۔ تو میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد المحمن صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ۔ تو آج اس کے ساتھ ہی ان آیات مبارکہ کا جب ہم ترجمہ سیکھیں گے تو ہماری سورہ فاتحہ کا سبق جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ تو سب سے پہلے چند سوالات آپ کو پتہ ہے پچھلی کلاس کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے دہرائی کی، آپ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کر چکے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ ورک بک کے اسباق بھی ساتھ ساتھ حل کر کے اپنے سپورٹ ٹیچرز کو بھجوائیے، وہ اسے دیکھیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے لیے مزید آسانی کا باعث بنیں گے۔ تو آپ میں سے کون مجھے، بلکہ ایسا ہے کہ چیٹ باکس میں بھی بتائیے اور ہاتھ بھی کھڑا کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات چیٹ باکس میں پوچھنے والے ہیں اور کون سے آپ سے۔ تو ایا کا جو لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کل ہم نے پڑھا تھا، تو ذرا چیٹ باکس میں اس کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد سسٹر نمرہ رحمان جو ہیں خود کو انمیوٹ کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ ایا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ایاکا کے دو ٹکڑے ہیں، اور ایا کا معنی ہے صرف یا ہی، اور کا معنی ہے تیرا، مطلب صرف تیری ہی۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، کوشش آپ سب نے یہ کرنی ہے کہ جتنی بات پوچھی جائے اس کا جواب دیں تاکہ میں مختلف لوگوں سے زیادہ ان کو انوالو کر کے سوالات پوچھ سکوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ سسٹر عظما کیسر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نعبدو کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں ہم؟ نابدو
کا مطلب ہے عبادت کرتے ہیں. اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم حاصل کرنا، جہاد کرنا، کام نہیں کرنا، سسٹر، وہ کمانا، یہ عبادت کا سب معنی عبادت. ہے. سوال نہیں، سوال کو غور سے سنیے. یاد رکھنے کے لیے ہم نے لفظ عبادت، عابد، معبود، کیونکہ ان میں بھی آئین با دال نظر آتا ہے، تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ بھولے نہ. ٹھیک ہو گیا؟ سو نستعین کا معنی جو ہے سسٹر نائلہ تبسم فرمائیے. ہاں جی سر، یہ نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، جو بالکل ٹھیک کہ ہے. تعاون اور کا اس میں مطلب ہے. استعانت کا لفظ، اعانت کا لفظ جو ہے وہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی پیدا کرے گا. الحمدللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ آیات مبارکہ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کا رواں ترجمہ، اور پھر لفظاً لفظاً ترجمہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. تو جو پہلا ہی لفظ ہے نا، اہدی، اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، اہدی اور نا. تو نا آپ نے کل پڑھے نا، ضمائر ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. یہ آ گیا نا یہاں پر، ہم کو یا ہمیں. اہدنا، ہدایت دے ہمیں. اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، اور نا ہمیں. تو انشاءاللہ جو جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ آتا جا رہا ہے، اس کو کنیکٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. اہدی نا، ہدایت دے ہمیں. اہدی، اہدی کا لفظ جو ہے، اگر آپ اس کو اچھا یاد رکھنا چاہیں تو آپ اردو میں ہم لفظ ہدایت عام استعمال کرتے ہیں، عربی میں ہدایہ یا ہدن. تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ صرف وہ راستہ دکھا، وہ راستہ چلا ہمیں اس کے اوپر. تو اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت دے؟ ظاہر ہے سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن ہادی ہے، قرآن خود کہتا ہے. یہ قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر آگے قرآن کے اندر آتا ہے ہدی للناس، تو یہ پوری انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے. تو یہ جو اہدی کا لفظ ہے، آپ نے اس ریفرنس سے اس کو اپنے ذہن میں پکا کر لینا ہے. اہدینا، ہمیں ہدایت دے. اہدی، ہدایت دے، نہ ہمیں. اور یہ ضمائر کا استعمال جڑ کر آتے ہیں، کل آپ کو بتایا تھا یہ ضمائر جڑ کر آتے ہیں. اور ضمائر سارے اسم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہدی نہ، ہمیں ہدایت دے. تو کس چیز کی ہدایت دے؟ الصراط. اب آپ لوگ چیٹ باکس میں مجھے یہ بتا دیں کہ الصراط ہے کیا گرامر کے حساب سے، آپ کے خیال میں یہ اسم ہے، فعل ہے، یا اسم. حرف ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اسم. ماشاءاللہ. تو یہ آپ سب کو الحمدللہ پتہ ہے. اب اسم تو ہم بھولتے ہی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے اسم الف لام لگا ہوا ہے، بس جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ. صراط، راستہ. تو کسی خاص راستے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. راستہ، کیسا راستہ؟ تو اس راستے کا آگے لگا ہوا ہے المستقیم. الصراط وہ خاص راستہ، اور کیسا؟ المستقیم، وہ جو سیدھا ہو، سیدھا، بالکل سٹریٹ. تو آپ کو یاد ہے بچپن میں جب ہم میتھمیٹکس، جو اب تو اکثر لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں، ہم اردو میں پڑھنے والے جو تھے، تو ہمیں کون سا خط کروایا جاتا تھا؟ جب جیومیٹری آپ نے پڑھی تو اس میں کسی کو یاد ہے کیا کہتے تھے؟ خط مستقیم. ہاں ماشاءاللہ، بردر کمال صحیح فرما رہے ہیں، کمال کی بات کی آپ نے. خط مستقیم، سیدھا خط. تو اس سے اس کو ذہن میں رکھ لیں، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، بالکل سٹریٹ، جو ٹیڑھا میڑا نہ ہو. تو خط مستقیم سے صراط المستقیم، راستہ جو سیدھا ہو، راستہ جو سیدھا. تو آپ کو یاد ہے پہلے بھی ہم نے کہا تھا الشیطان الرجیم. تو شیطان وہ جو کیا تھا؟ رجیم تھا، مردود ہے. تو یہاں مردود پہ تھا. صراط راستہ، المستقیم وہ جو سیدھا ہے، تو سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ، تو آپ کو ساتھ ساتھ ہنٹس دے رہے ہیں کہ پھر آپ کو یہ الفاظ انشاءاللہ بھولے نہ. تو یہ دیکھیں الف لام کا ذکر آ گیا، میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا، وہ خاص کے لیے. اور جیسے انگلش میں ہم دا کا استعمال کرتے ہیں، اور ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس کے جو باقی معنی آپ کو ہم بتا چکے ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. تو ہدایت کا پہلا قدم کیا تھا؟ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا.
اب آگے ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے بعد، کام کرتے ہوئے، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں بھٹک نہ جائیں، بیہودہ بات، فضول لغویات، بازار میں شیطان جب وسوسے ڈالے اس وقت، اور کسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہ نظر تو کیسا رکھنا ہے، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، اہدی، اہدی، ٹھیک ہے جی، ہدایت دے۔ تو ہدایت ملے گی کہاں سے ہمیں؟ ہم نے مانگ تو لی اللہ سے، تو ہدایت ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ تو ہمارے لیے لازم کیا ہوا؟ قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھیں اور احادیث کو بھی پڑھیں۔ سو انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ روزانہ نماز میں 5 دفعہ قرآن پڑھیں۔ تو پھر جب آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھیں، تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی ایمرجنسی ہمیں جو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے یہ ایمرجنسی نافذ کریں تاکہ ہمیں اللہ کی اس کتاب کی سمجھ آنا شروع ہو اور ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت ہے، اپوزٹ اس کا۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، غلط خواہشات، غلط کاموں میں لگ جائے، اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو آئیے آج، کل تک ہم نے 9 اچھی عادات سیکھی تھیں، آج 10ویں عادت جو ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کریں، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کریں۔ تو ہدایت کی دعا کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ صحیح راستہ معلوم کرنا ہے، اس پر چلنے کی توفیق اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ تو جیسے آپ زندگی میں باہر نکلتے ہیں نا، کہیں جانے سے پہلے آپ راستہ پوچھتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، تو ہدایت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی کوشش کی جائے، اور اللہ سے دعا بھی طلب کی جائے، دعا بھی مانگی جائے، ساتھ کوشش بھی جاری رکھی جائے۔ تو یوں ہم انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کی باری ہے، سسٹر کہکشاں زیب، پڑھیے۔ اهدنا الصراط المستقیم، میننگ میننگ بتاؤں؟ جی جی، پڑھیں پڑھیں، سارا پورا دہرائیں۔ اتنا کے 2 پارٹس ہیں نا، ہمیں اہدی ہدایت دے، الصراط اسم ہے، نارمل اسم، راستے کی، المستقیم ایک خاص اسم ہے، الگ یا دا، سیدھے راستے کی، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ماشاءاللہ، دونوں کے ساتھ یہ الف لام ہے، دونوں ہی خاص اسم ہے، اور دونوں ہی جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ اسی طرح اسم کے طور پر پڑھے ہیں۔ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اب آپ سب آپس میں پڑھیے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، ہمیں ہدایت دے، وعدہ اهدنا راستے الصراط سیدھے المستقیم۔ راستے سیدھے۔ الحمدللہ، آئیے جی، اب اس کی مزید کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو راستہ ہے جسے ہم سیدھا راستہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کون سا راستہ ہے؟ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم، تو راستہ صراط، صراط تو بھی پیچھے آپ نے دیکھ لیا نا، اب اسی سے کنیکٹنگ ورڈز ہے الصراط، وہی الصراط المستقیم، تو اسی صراط کا معنی راستہ۔ الذین، الذین کا لفظ قرآن میں 1000 بار۔ اب آپ آج کلاس کے بعد قرآن اٹھائیں، الذین ڈھونڈیں، معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا جو، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا جو، اور قرآن میں بار بار آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو الذین وہ لوگ جو، ان لوگوں کا، تو اس معنی میں الذی اس کا واحد ہوتا ہے، الذی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذین زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع ہے۔ تو الذین 1000 سے زیادہ، تقریباً 1100 بار، 1080 بار قرآن میں۔ تو اب آپ نے اس 1 منٹ میں اگر آپ اس کو اچھا دہرا لیں، آج کے دن میں اسے یاد رکھیں، تو 1000 قرآن میں بار یہ لفظ آئے گا الذین، تو ایوریج ہر صفحے پہ آئے گا آپ کو نظر۔ تو اب ہمیں خوش ہونا چاہیے
کہ یا اللہ ایک ہی دفعہ میں 1000 الفاظ کا معنی قرآن کے میں نے سیکھ لیا. آگے آپ کی ہے محبت اور کوشش ہے کہ اب آپ جب قرآن کھولیں تو آپ اس کے معنی ڈھونڈیں. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. آج کے بعد آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ وہ والا نہیں، بس یوں نہیں پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھا کریں، ڈھونڈا کریں، انشاءاللہ اس میں زیادہ اللہ رب العزت آپ کو اجر دیں گے. الذین، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، جمع کا صیغہ ہے الذین، اور الذی اس کا واحد ہے. انعمتا، انعمتا، انعمتا کہ اگر آپ اندر دیکھیں تو نعمت کا لفظ آپ کو لگے گا، یا انعام. نعمت بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، اردو میں ہم انعام کہتے ہیں نا، کوئی گفٹ، کوئی ریوارڈ، کوئی اوارڈ اس طرح کا ملے. تو انعمتا، انعام کیا تو نے، انعمتا، انعام کیا تو نے، انعمتا، تا سے تو نے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور یہ بڑے مزے کی چیز ہے، انشاءاللہ آگے جا کے ہم سیکھیں گے بھی جلد کہ یہ کیسے تا، انعمتا، انعام کیا تو نے. تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انعام کیا ان پر، علا اور ہم. اور جب یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو پھر ناؤنس ہوتا ہے علیہم، ان پر. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، علا کا معنی پر. جیسے آپ نے شروع میں باللہ کا بیب سیکھا تھا اور من سیکھا ہے، اسی طرح علا یہ پر ہے. تو یہ الحمدللہ ہم عربی کے حروف بھی آپ سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو علا پر، ہم، ہم کہاں سے آیا ذرا کون مجھے بتائے گا، جلدی سے بتائیں کیا معنی ہے، کہاں آپ نے کیا ہے، کہیں سیکھا ہے ہم نے پہلے پیچھے؟ علیہم آیا ہم ہم، کے ساتھ ہم ماشاءاللہ، سے آئے، ہم سے ویری آئے. گڈ. یہ ہم ہی ہے. اور آپ کو ہم نے بتایا تھا جیسے ربو ہم ربی ہم ہو سکتا ہے، تو بالکل اسی طرح علیہم، تو یہ ہم بن گیا یہاں علیہم. پر. ہاں ہم جو ہے وہی ہم ہے، یہ ہم اسی معنی میں. تو یہ جو جڑ کر ضمائر آتے ہیں، کل ہم نے پڑھے نا، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. تو علیہم، ان پر، ٹھیک ہے جی، ان سب پر، یہ علیہم. تو اب اشارے سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ آئیے. تو راستہ کن کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. اب ہمیں یہ نہیں پتا اللہ نے کن پر انعام کیا. اللہ نے 4 طرح کے لوگوں پر انعام کیا ہے. اللہ نے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر انعام کیا. اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر ان کا کیا راستہ تھا جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا؟ تو ہمیں بھی اس راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ دعا سمجھ آئے اور اچھے طریقے سے ہم یہ مانگیں. تو آئیے ہم سب سے بہتر اور سب سے احسن انبیاء کا راستہ دیکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. کہ آپ نے کون سے 4 کام کیے؟ سب سے پہلے آپ نے دل کے اعمال کے حوالے سے کام کیا. ایمان، اس کی درستگی، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل اور بھروسہ. تو دل کے اعمال جن کا ایمان سے تعلق ہے ان کا بہتر کرنا. پھر بقیہ عمومی اعمال جیسے ان کی نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، ان کو بہتر بنانا. پھر دعوت، پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، ساری زندگی اسلام کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیں بھی ان کے اسوا کو، ان کی سنت کو اپنانا چاہیے. اور آج اس دور کے اندر آپ زیادہ نہیں تو کم از کم لوگوں کو قرآن سے جوڑ ہی دیجئے، ان میں ایسی محبت پیدا کیجیے، انہیں بتائیے آپ کیسے سیکھ رہے ہیں، آپ کو کیسا اچھا لگ رہا ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے، آپ بھی سیکھیے، آنے والے کورس میں انہیں شامل کیجیے، آپ خود پڑھانا شروع کیجیے انہیں. بتائیے صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے، الذین لوگوں کو کہتے ہیں، یہ جمع کا ہے. اللہ نے 4 طرح کے لوگوں پہ انعام کیا ہے، ہمیں ان کی عادت اپنانی چاہیے. اور پھر اور اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا، تزکیہ نفس. اور وہ کیا تھا؟ لوگوں کے عقیدے، اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو رائج کرنا، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. اور یہ بھی ہم سب کے لیے لازم ہے. اور یہ کام اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان میں، معاشرے میں اللہ کے احکامات پر عمل کروانا. البتہ ہمارا جو لیول ہے ہم اسی حساب سے اس کو کریں گے، یعنی محبت، شوق سے اور احترام سے اور طریقے سے، سختی سے نہیں، جبر کے ساتھ نہیں، اچھی احسن گفتگو کے ساتھ لوگوں کو اس طرف لائیں گے کہ آئیے صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلیں جس پر اللہ رب العزت نے انعام کیا. تو انعام پانے کے لیے ہم نے بھی یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ایمان لائیں، عمل کریں، دعوت دیں، اچھی عادتوں کو بڑھائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو
یہاں سے ہم نے ایک اور بہت اچھی عادت سیکھی کامیاب مسلمان اور کامیاب انسان کی، کہ ہمیشہ اچھے نمونے اور اچھی مثالوں کے طریقے پر چلیں، ان کو سامنے رکھیں، ان کے بارے میں پڑھیے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجیے۔ تو ہمارے سامنے اللہ نے کہا انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کی مثالیں۔ تو جب آپ نے مثال لینی ہو تو اللہ کے نبیوں کی مثال لیجیے۔ لیکن ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ ہمیں قرآن سمجھ آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ جب حضرت یونس پر مصیبت پڑی تو انہوں نے کیا کیا کہا، اور حضرت یوسف نے کیا کہا، اور حضرت ایوب نے کیا کہا، اور تو انبیاء کیا کہتے تھے، ہے نا؟ تو ان کے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی، ان کے طریقوں کو پڑھا جائے۔ تو آج کل ایک عجیب مصیبت ہے کہ ہم نے ہیروز بھی عجیب سے بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کی کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہیں، تو پھر انہی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو ہم اچھے نمونوں کو، ان کی جو ماڈل، ہر ایک کا رول ماڈل زندگی میں ہوتا ہے نا، تو اچھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیے، جو اللہ کے دین، قرآن اور سنہ کے مطابق زندگی، جن کی زندگیاں گزری۔ تو آئیے ایک نظر اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سسٹر علینا سکندر، آپ پڑھیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ ان پر، ماشاءاللہ۔ اور سسٹر شبانہ احسان، آپ ہمیں بتائیں الذین کا واحد کیا ہے؟ چلیں جی سسٹر اللہ کیفشا زیب آپ بتا دیں۔ اس کا واحد الذی، ماشاءاللہ، الذی ایک کے لیے، الذی واحد، وہ جی ایک جو، اور الذین وہ سب لوگ جو، ان سب لوگوں لوگ، کا۔ ہاں ٹھیک ان ہے جی، لوگوں کا، الحمدللہ۔ صحیح۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، یار تو ہم نے استاد کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ساتھ ہی آگے بات کو اور بڑھاتے ہوئے غیر المغضوب علیہم، نہیں نہیں ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ تو غیر کا معنی نہیں، غیر کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں اور اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا؟ تو عام طور پہ غیر کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں آپ نہیں جانتے، آپ کے جاننے والوں کے علاوہ دوسرے غیر۔ تو اس سے یاد رکھیں، اس کے علاوہ۔ اور غیر کا ایک معنی نہیں، یہاں وہی والا معنی آ رہا ہے، نہیں والا، غیر المغضوبی، غیر المغضوبی۔ سو ہاں، غیر المغضوبی، تو المغضوب، غیر کا مطلب نہیں، المغضوب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو غیر کا معنی ذہن میں رکھ لیں، اور غیر کا معنی جو ہے، دونوں یہ جو معنی ہے قرآن میں آئے ہیں تقریباً 150 بار، تو انشاءاللہ اچھا سا ذہن میں رکھیں۔ مغضوب کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ مغضوب کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپ لفظ مظلوم ذہن میں رکھیں۔ مظلوم، ہم کہتے ہیں نا وہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے، معنی کیا ہوا؟ جس پر ظلم کیا گیا ہے، ظالم نے اس پر ظلم کیا، مظلوم۔ تو مغضوب کون ہوگا؟ جس پر غضب کیا گیا، جس پر غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، ناراضگی کا اظہار کیا گیا، ٹھیک ہے؟ مغضوب، تو مغضوب کو سمجھ جائیں جس پر غضب کیا گیا۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا۔ اور اللہ کا معنی پر، اور ہم پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ان پر یعنی جن پر ان کا راستہ ہے اللہ نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور لا، وا کا معنی اور آپ سب جانتے ہیں، اور لا کا معنی آج پھر سیکھ لیں۔ یہ بھی قرآن میں سینکڑوں بار، کتنی دفعہ آیا ہے لا قرآن میں؟ تقریباً 1700 بار۔ لا کا مطلب بھی ہے نہیں یا نہ، تو 1700 بار ہے یہ قرآن میں۔ آج اگر آپ الذین اور لا کو ہی ذہن میں رکھیں تو اندازہ کریں کہ آپ نے قرآن کے سینکڑوں الفاظ جو ہیں، لیکن انشاءاللہ سارا ہی سبق آپ ذہن میں رکھیں اور دہرائیں بھی۔ اور نہ ان کا، الضالین، تو وا کا معنی اور، لا کا مطلب نہ، اور نہ ہی ان کا جو کیا ہوئے،
دول کا لفظ ہے گمراہ ہونے والا، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضلالت، وہ شخص ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، وہ کس میں ہے؟ گمراہی میں ہے۔ اور تو ہم نے یہاں سے گمراہ ہونے والا، دالن، اس کی جمع بنی دالن ہے نا، دو پیش کے ساتھ، تو واو نون والی جمع دالون، اور جس پر دو زبر دو زیر ہے دالین، یا نون والی جمع، تو وہی جمع سالم ہے، مسلم سے مسلمون مسلمین والی، مومن سے مومنون مومنین والی، تو دالن سے دالین، وہ جو گمراہ ہوئے، الف لام لگا ہوا ہے خاص کے لیے، کہ وہ جو گمراہ ہوئے تھے لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں ان کا راستہ جو مغضوب ہیں، یعنی جن پر غضب کیا ہے اللہ تو نے اپنا، این ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے، لا کا مطلب نہیں، اور ضالین جو گمراہ ہوئے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، مغضوب کون تھے اور ضالین کون تھے؟ تو آئیے ان دونوں گروپس کے بارے میں جانتے ہیں، ان آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ مغضوب، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، مثلا انہیں پتا تھا حق بات کیا ہے لیکن نہیں کرنا، سچ بولنا اچھی بات ہے لیکن نہیں بولنا، دیانت داری ایمانت داری، سچ کو چھپانا، جانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اے اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اندازہ کریں نا، کسی سے اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا اس کا، کبھی والدین ناراض ہو جائیں، عام طور پہ انسان بےچارے یہ جاب کرتے ہیں نا لوگ، کبھی باس ناراض ہو جائے تو سٹریس کے ساتھ پریشانی کے ساتھ اپنے آپ کو پریشان، یہ دنیاوی عام باس جو ہوتا ہے، آپ کا آفیسر ہے، آپ کا انچارج ہے، سپروائزر ہے، کبھی والدین ناراض ہوں، والد غصے میں ہوں، تو انسان اللہ رب العزت جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو جب وہ کسی پہ غضبناک ہوگا تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں ان میں سے نہ کرنا کہ جو جانتے بھی ہیں عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم بھی جاننے والوں میں ہوں، ہمیں پتہ ہے قرآن حق ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم اس سے فائدہ ہی نہ اٹھائیں، عمل ہی نہ کریں۔ تو ایک اور یہاں بات جو ہم، ہوتا کیا ہم زندگی میں عام طور پہ ہم سب کوئی رول ماڈل فالو کرنا چاہتے ہیں نا، کسی ہیرو، آج کل بچے کیا کرتے ہیں، ینگ بچے دیکھتے ہیں کٹنگ انہی کی طرح کروا لیں گے، کپڑے ویسے پہنیں گے، ویسے ہی جب بھی ایسا کرنے لگیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ آیا یہ شخص قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں چل رہا ہے جس کو میں فالو کرنا چاہتا ہوں۔ اور ضالین، مغضوب کون ہے؟ جو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے، علم مل گیا فالو نہیں کیا۔ ضالین، یہ اور یہ عجیب سے بات ہے، جنہوں نے زندگی کا وہ جانتے بھی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، اور کوئی شوق بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، مقصد بھی نہیں ہے کہ جانا جائے، پرواہ ہی نہیں کرتے دنیا میں کیوں آئے، مقصد کیا ہے زندگی کا، صحیح علم حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اب لگے ہوئے ہیں زندگی کے کچھ میں، تو عجیب سا معاملہ ہے ان کا بھی، تو جانتے بھی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں، اور اپنے آپ کو بعض کا تقل کل سمجھتے ہیں بغیر کچھ جانے ہوئے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسے رویے سے بھی محفوظ رکھے۔ تو اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم علم اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ تو یہ دو گروہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، دونوں کا معنی بھی الگ الگ، مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے۔ اور یہ دیکھیے وہی سوال، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں، اور امت کے اس وقت جو حالات ہیں اس کا اندازہ آپ سب کر سکتے ہیں، میں اور آپ، تو ہو سکتا ہے ہم قرآن سے اس لیے دور ہیں کہ عربی زبان نہیں آتی۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، ہم نے اس کے لیے کوشش بھی شروع کی ہے اپنی سی کمتر سی، لیکن تو اپنے فضل سے اس کو بڑھا دے، اور ہم کیا کریں اس کے لیے؟ تو دیکھیے یہ اسباب کی دنیا ہے، آپ اس کے لیے پلان ضرور بنائیے۔ ماشاءاللہ آپ کو تو پہلے ہی مبارکباد کہ آپ نے نیت کی، اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے اپنا وقت دے رہے ہیں، لیکن اب پلان کو اور پختہ کیجیے۔ اور میں عام طور پہ کہتا ہوں جب 3 دن کی کلاسیں ہو جائیں، پیر منگل بدھ، تو آپ کیا کریں، آگے جمعہ جمعہ ہفتہ یہی گھنٹہ رکھ لیا کریں، اسی کو اپنا وقت نکال، گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ، نہیں تو 10 منٹ اسی وقت پہ، کہ ایک عادت بھی بن جائے، روٹین بھی بن جائے کہ میں نے اس وقت قرآن کے حوالے سے، یا جب بھی بہرحال آپ اپنی آسانی سے فراغت سے ماشاءاللہ پہلے اتنا وقت نکال رہے ہیں، تو اس وقت پھر ان کو دوہرا لیں، تو انشاءاللہ پھر یقیناً آپ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اور
تو آئیے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح بات نہ پتہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور 12ویں اچھی عادت بھی سیکھتے ہیں کہ برے ماڈل جو ہیں، برے نمونے جو ہیں، ان سے دور بھاگیے، ان کو فالو کبھی نہ کیجیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے اور ہم اچھے لوگوں کے بارے میں جانیں اور ان کے پیچھے چلیں۔ تو یوں آج کی ہماری یہ 12 عادتیں بھی مکمل ہوئیں، سورہ فاتحہ بھی الحمدللہ مکمل ہوئی، اس پر آپ سب کو خصوصی مبارکباد۔ تو ولضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، تو ہم نے پڑھا ہے غیر کا معنی نہیں، المغضوب مظلوم کی طرح جس پر غضب کیا گیا، و اور لا کا مطلب نہیں ہے نا، اور نہیں الضالین جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ دو گروپس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ، انتہائی اہم سورہ مبارکہ، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، آپ نے اچھا سا دہرانا ہے اس کو۔ اور پہلے 4 اسباق میں ہی دیکھیں کہ آپ 15,000 قرآن کے الفاظ کے، تو یہ پہلے 4 اسباق بڑے اہم ہیں، کل 5واں بھی ملا لیجئے گا، اور پھر انشاءاللہ اگلے 3 دن انہیں خوب دہرا لیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے بریک سے پہلے ایک حدیث مبارکہ رکھنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو جاننے کے بعد اللہ کے فضل سے آئندہ آپ جو نمازیں پڑھا کریں گے، آپ کا انداز اور احساس بالکل مختلف ہوگا، اور آپ جب قیام میں سورہ فاتحہ کی ادائیگی کر رہے ہوں تو ذہن میں یہ چیز لائیے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کس محبت اور کیسا احساس دل میں پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اور آگے یہ لمبی حدیث مبارکہ ہے، آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، یعنی آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی آپ کے بولنے پر اللہ جواب دے رہا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ کیسی یہ فضیلت ہے نا، اگر ہم عام زندگی میں کسی اونچے عہدے والے کے پاس کھڑے ہوں اور کوئی بات کہیں اور آپ کی بات کی وہ تائید کرے یا اسی پر خوشی کا اظہار کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، تو جب کائنات کا مالک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو جواباً کہے حمیدنی عبدی، تو اللہ کسی کے سامنے کہہ رہا ہوگا کسی کو، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت پھر جواباً کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور پھر آپ آگے پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت، اور یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں اس احساس کے ساتھ پڑھیے کہ آپ نے کہا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھیں، یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ اب ہم نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا، اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے کہ رب زدنی علما۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم بریک لیں گے 1-2 منٹ کی، 1-2 منٹ تو نہیں، کچھ سیکنڈز، اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور لائیو پھر ہم انشاءاللہ اتنی دیر میں گرامر کا لیسن میں کھولتے ہیں۔ جی سسٹر غزالہ شیر دل فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے میرے جو سیکنڈ لیسن ہے تو اس کا مجھے رزلٹ نہیں مل سکا، کائنڈلی وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ کس کا سسٹر؟ جی جو سبق نمبر 2 تھا نا، جی تو اس کا مجھے، جی اس کے اس ٹاپک کا مجھے
جو میں نے حل کر کے نہیں، آپ اس کے اندر نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا، آپ اس کو دوبارہ کھولیں تو وہاں پہ آپ کا رزلٹ نظر آ جائے گا. جزاک اللہ. جی سسٹر علینا سکندر فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا کیا مطلب تھا؟ جی بیٹے، عالم ہوتا ہے ایک جہان اور عالمین ہوتا ہے زیادہ جہان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شکریہ. جی جی. باقی سوالات انشاءاللہ ہم آپ کے سبق کے آخر میں لیں گے. آئیے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں انشاءاللہ آج وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ ہماری بہنیں سوچ رہی تھیں کہ بھئی یہ ہر وقت جو ہے بھائیوں کی بات کرتے رہتے ہیں، مذکر کی بات کرتے ہیں، ہوا، ہم اور ان سب کی، تو مؤنث کی بات نہیں کرتے. تو آج آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے جی، مؤنث کی بات بھی کریں گے اور اس کی جمع کی بات بھی کریں گے، تو نئی چیز بھی آپ سیکھیں گے. تو آئیے ذرا سارے ہلیے، خود کو ایکٹیو کیجئے، اب شامل ہو جائیے قرآن سیکھنے کے اس سلسلے میں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ سنیے. لائیں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور یوں ہی میرے ساتھ جیسے میں کر رہا ہوں سنیے، دیکھیے، سوچئے اور بولیے. ٹھیک ہے جی؟ بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. سب مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ اسی طریقے کو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم عربی میں، اور یہ بار بار سلائیڈ دکھائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو اسم ہم کہتے ہیں کسی کا نام یا صفت کو. فعل، فعل کہتے ہیں جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اور وقت کے حساب سے کہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں کب ہوا، کیسے ہوا. اور حرف، حرف جو ہوتا ہے یہ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. حرف کیا کرتا ہے؟ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. تو انشاءاللہ ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے، ان کو اور تفصیلات سے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آپ نے صرف اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہے جی اسم، فعل اور حرف. تو ہم ابھی کیا پڑھیں؟ ہم اسم ہی کی ایک قسم جو ہے ضمائر، اور پہلے ہم نے پڑھے تھے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، پڑھے تھے نا ہم نے. کوئی ایک کروا دے ذرا پریکٹس، جسے یاد ہے پورا ٹیبل ترجمے کے ساتھ. تو چلیں سسٹر علینا آپ کروا دیں. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. نہیں بیٹے، میں نے بولا تھا پہلے وہ ہوا والا ٹیبل، اس کے بعد یہ والا کرتے ہیں ضمائر کا. تو ہوا، چلیں. وہ، ہم وہ سب، انا میں، انت. انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، اچھا، نحنو ہم اب سب. آپ رک جائیں، نیکسٹ کو چانس دیں. چلیں سسٹر ارسا کروائیں. پریکٹس اچھی سی کر لیں ان کی گھر پہ نا آپ سب لوگ، تو انشاءاللہ. جی. وا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ، یہ جو پہلا والا ٹیبل ہم نے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضمائر ہیں، اسم ہے، اسم سب نے یاد رکھنا ہے یہ. اور یہ جو ہیں، یہ جو ابھی کل ہم نے پڑھے تھے، اور قرآن کی ہر لائن میں یہ ٹکڑے جڑ کر آتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ آج آپ نے دیکھا نا اہدنا بھی آیا تھا، یہیں سے وہ ہو، ہم کا، یہ، کم، نہ، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. مائکس ذرا پلیز آف کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اس کا خود ہی خیال رکھا کریں. تو ہاں، چلیں اس کو بھی، اس ٹیبل کو سسٹر اشال کروا دیں ہمیں ایک دفعہ. یہ شروع کے ٹیبل بڑے اہم ہیں، آپ لوگ ذرا کوشش کریں انہیں اچھا اچھا سا یاد رکھیں. پڑھ لو. جی پڑھیے. اس کا، ہم ان سب کا، کیا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. تو کوشش کریں کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے بچے بھی پڑھیں، لیکن کم از کم 10-11 سال کے ضرور ہوں کہ پھر جلدی سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں.
تو سسٹر ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹکڑے الحمدللہ ہم نے اچھے سے دہرائے تھے. پھر ہم نے جوڑ کر بھی ان کو پڑھا تھا. تو سسٹر عظما کیسر، کیا ایک دفعہ یہ ٹیبل آپ کروانا چاہیں گی؟ ربہ، اس کا رب، اس کا ربہم. رب، اس کا یاد رکھیں. جب ہم اس کہتے ہیں تو یہ قریب کی چیز ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کی. تو یہ سب یاد رکھیں، ٹھیک. ان کا، اس کا. جی. ربہ کا رب، ربو آپ ہی، ربکم آپ سب کا رب، ربنا. اچھا، سسٹر کی چونکہ آواز بہت کٹ رہی تھی، تو سسٹر عروج عمر آپ کروائیے. سر میں پڑھا دوں، میں پڑھ لوں. ربہ. نہیں سسٹر، یوں نہیں کریں آپ، ریز ہینڈ کیا کریں اس میں. جی سسٹر عروج کروائیے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ، بہت زبردستی، ٹھیک ہو گیا جی، ہمارا رب. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کے یہ پچھلے سبق تھے ہمارے. آج کے سبق میں مذکر سے مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے مذکر کا، سب سے پہلے ہم نے کون سی چیز سیکھی تھی بتائیں؟ عربی کا کون سا لفظ ہم نے مذکر کا سیکھا تھا؟ دیکھتے ہیں کون مجھے ہوا، چیٹ باکس میں سب سے پہلے چیٹ ہوا. باکس میں بتاتا ہے کہ اچھا یہ ہوا. صحیح لکھ رہے ہیں سارے، لیکن اب اتنی تیزی سے لکھ رہے ہیں کہ میں پہلے نمبر والا نوٹ کرنا ہے. ہاں سسٹر ہاجرہ، سسٹر ہاجرہ ون کر گئی ہیں جنہوں نے لکھا ہے ہوا. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور بردر بلال جو ہے نا مردوں میں سے پہلے نمبر پہ، انہوں نے لکھا ہوا. ایکسیلنٹ، سارے صحیح بتا رہے ہیں. ہوا سیکھا تھا آپ نے. تو ہوا کے لیے ہم نے کہا تھا نا، یہ ایک انگلی سے سیدھے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر میں الٹے ہاتھ سے ایک انگلی سے اس طرف اشارہ کروں، تو آپ باقی چیزیں تو ساری سمجھ گئے ہیں نا کہ اس کا معنی کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہیا. تو اس کے لیے عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے ہیا. ہیا. کیا لفظ ہے؟ ہیا. ہیا. وہ کیا ہے؟ ہیا. 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 سب بولے میرے ساتھ، ہیا. ہیا. ہیا وہ عورت. یہاں ہیا. تھا ہوا. 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 ہوا نہیں بولنا. اکثر یہ ہم اردو والے جو ہے نا اس کو، یہ ہوا ہے. ہوا. ہوا، ہاں، ہوا. ہوا یا ہوا نہیں ہے. ہوا وہ مرد، اور ہیا، ہی اور ہیا، یا، ہیا وہ عورت. ہیا ہیا، وہ عورت. ہوا وہ مرد، ہیا. ہیا وہ عورت. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. تو اب ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے. تو مونس ہماری بہنیں بھی ذرا اس پہ شامل ہو گئیں. اس کی ذرا ہم اور اچھی بہتر پریکٹس کے لیے ساتھ یہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، آپ نے یہ سب پڑھا تھا. بہت ہی آسان کانسیپٹ ہے، کوئی نئی اس میں مشکل بات نہیں ہوگی. تو یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ مذکر ہے، اسم ہے. تو ہم نے صرف پورے کے پورے مسلم کے آگے گول تا کا اضافہ کیا ہے. گول تا، کس کا اضافہ کیا ہے؟ گول تا کا اضافہ کیا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گول تا. تو یہ بن گیا مسلمہ یا مسلمتن ہے. عام طور پہ ہم اس کو گول تا کو جب اس پہ رکتے ہیں تو ہا کی آواز دیتی ہے مسلمہ، مومنہ، صالحہ، مائک بند بردر، کافرہ اور مشرکہ. تو یہ مونس بن گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا ہمیں، ہے نا. تو اگر میں بردر محمد عرفان آپ سے کہوں کہ ایک ہمارے پاس اسم ہے صادق، تو مونس بنائے اس کی. ہاں، آپ کی آواز ہمیں نہیں آئی. صالحہ. ہاں، صالح سے صالحہ، صادق سے صادقہ. صادقہ. اور اگر صادقہ. منافق ہو تو منافقہ. منافقہ. ہاں جی. تو اس طرح سے راشد، ہدایت یافتہ ہو تو اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ راشدہ. 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 بالکل ٹھیک ہے، راشدہ. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم جو ہے، یہ تو آسان کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. مسلم، مسلمہ، مومن، مومنہ، صالح، صالحہ، کافر، کافرہ، مشرک، مشرکہ. تو چلیں سسٹر عائشہ تحریم دہرائیں. مسلمون مسلمہ، مؤمنون
مؤمنة صالح 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 كافرة مشرك کافر مشرکن مشرکہ ماشاء اللہ. یار یہ مائکس والا بڑا مسئلہ ہے آپ کا. سسٹر شبینہ علی کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسلمون مسلماتن مؤمنون مؤمناتن ماشاء صالح اللہ. صالحاتن کافرون کافراتن مشرکون مشرقاتن. بہت خوب اور بہت اچھا کروایا ہماری بہن نے. جی سسٹر ڈاکٹر رحمت آصف کروائیے. مسلمون مسلمہ مؤمنون مؤمنہ. ویسے سر اگر تنوین کے ساتھ تو پھر مسلمون مسلمتن مؤمنون ہاں یہ بھی مؤمن. ٹھیک ہے. اور ویسے پڑھ لیں مسلم صالح مسلمہ جیسے آپ کا دل جی چاہے. صالح صالحتن کافر کافرتن مشرکن مشرکتن. ماشاء اللہ. تو یہ آسان سا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی زیادہ ہمیں مزہ آئے گا جب ہم اس کو جوڑیں گے. وہ جو ہم نے ہوا اور ہیا بھی سیکھا نا, تو آئیے ذرا اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اور بھی پریکٹس کر لیں گے اچھی سی اس کی. تو بول چال میں ہوا مسلم ہی مسلمتن. ٹھیک ہے جی. تو اب مانا آپ خود بخود سمجھ رہے ہیں نا اس کا. تو اب آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوا مذکر کا تھا تو وہ مذکری کے اسم کے ساتھ لگ رہا ہے, اور ہیا مؤنث کا ہے تو وہ مؤنثی کے اسم کے ساتھ لگ رہا ہے. تو اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. سسٹر رخسانہ انجم آپ کروائیے, ہم سارے آپ کے ساتھ کریں گے. جی جی سسٹر خود کو انمیوٹ کر لینا, اپنے مائک پر ٹیپ کیا کریں, انمیوٹ کریں اور بات کرنی شروع کر دیں جب. جی السلام علیکم. وعلیکم ہوا السلام. مسلمن یا مسلمہ ہوا مؤمن یا مؤمنہ ہوا ماشاء اللہ صالح یا صالحہ ہوا صابر یا صابرہ ہوا شاکر یا شاکرہ. ماشاء اللہ بہت اچھے. سسٹر سمینہ احسان بھی کروا دیں ہمیں. جی سر. هو مسلم هي مسلمة ومؤمن هي مؤمنة هو صالح هي صالحة هو صابر هي صابرة هو شاکر هي شاکرة. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اب میں اشارے کرتا ہوں, آپ سارے ہی کیجئے اس کی پریکٹس. ٹھیک ہے. مسلم هي مسلمة هو مؤمن مؤمنة هو ہوا مسلم صابر هي مسلمة یا هو صالحہ مؤمن ہوا صابر هي مؤمنة صابر هي صابر ہوا هي ہوا صالحة مسلم یا هو مسلمہ. صابر هي ماشاء صابرة. اللہ. اب ایسے ہے کہ میں بولوں گا اور آپ سب جو ہے اشارے بھی کریں, اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مائک میوٹ ہی رکھ کر, ان میوٹ کیے بغیر, آپ اس کو عربی بھی بولیں اور اشارہ بھی کریں. ٹھیک ہے. میں اشارے کرتا ہوں اور آپ ساتھ ساتھ اس کو. اچھا اب میں بولتا ہوں, آپ سب اشارے کریں. ٹھیک ہے جی. ہوا مسلم ہی مسلمتن ہوا مؤمن ہی مؤمنتن ہوا صالح ہی صالحتن ہوا صابر ہی صابرتن ہوا شاکر ہی شاکرتن. ماشاء اللہ. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ اچھی ہماری پریکٹس ہوگی ہوا اور ہیا کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آگے ایک بڑی مزے کی چیز ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا آپ ایک بڑا آپ میں اعتماد آ جائے گا. میں نے دیکھا اکثر لوگ وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کا ذکر کرنا ہو تو وہ جب آتا ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ پھنس جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی عنہ کہنا ہے انہا کہنا ہے, تو وہ انٹرچینجبلی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اصل میں کانسیپٹ کیا ہے. آپ کو اب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا, اور آپ آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کیا کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہو جڑ کر آتا ہے نا یہ مذکر کا ہے, یہ ضمائر میں سے جڑ کر آتا ہے, تو یہ انہو کے ساتھ جو جڑ کر آئے نا اس کا یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم کہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ
تو یہ مرد کی بات ہو رہی ہے انہو. لیکن جب ہم کہیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو یہ جو ہاں ہے نا، ہاں یہ ضمائر میں سے جو جڑ کے آنے والے ضمائر ہیں ان میں سے اس کا یعنی اس عورت کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ ربہ، اس مرد کا رب. تو یہاں آپ کیا ہم کہیں گے؟ ربہ، اس عورت کا رب. تو یہاں سے یہ مثالوں سے آپ یاد رکھ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عنہ مرد کے لیے یہ ہو استعمال ہوتا ہے. تو ویسے بھی رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. اس کس کے ساتھ؟ مرد کے ساتھ، ابو بکر. اور عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اس عورت کے ساتھ اللہ راضی ہو. تو آپ نے اب انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا ہوگا ذکر تو انہو، صحابیہ کا ہوگا تو انہا. یعنی مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہا. یہ ہوا ہیا، اور ہو جو ہوا ہیا تو اکیلے آتے ہیں نا، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. جیسے ہم نے کہا ہوا مسلم، ہیا مسلمہ. اور جو جڑ کر آنے والے ہیں ضمائر میں سے، اس میں سے ہو اور ہا، ہو ہا. تو آئیے اب اس کی ہم ذرا اچھی سی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں آپ نے کہا تھا ربہ، اب کیا بن گیا؟ ربہا، اس عورت کا رب. دینہو، اس مرد کا دین. دینہا، اس عورت کا دین. کتابہو، اس مرد کی کتاب. کتابہا، اس عورت کی کتاب. سو ربہا، دینہا، کتابہا. چلیں جی، سسٹر رخسانہ انجم انمیوٹ کیجئے، مائک پر ٹیپ کریں اور انمیوٹ کا آپشن آئے گا. جی. ربوہا، اس عورت کا رب. اس عورت کا رب. اس عورت کا رب. دینوہا، اس عورت کا دین. کتابوہا، اس عورت کی کتاب. زبردست، اس عورت کی کتاب. تو اب جو ہے ذرا آپ مائک آف رکھیں اور میں ذرا کچھ نئے لوگوں کو بھی چانس دوں. سسٹر سائمہ نعیم، آپ کروائیے. جی. ربوہا، اس عورت کا رب. دینوہا، اس عورت کا دین. کتابوہا، اس عورت کی کتاب. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. بردر ہارون، آپ ہمیں دونوں کروائیں. کوشش کر سکتے ہیں مذکر مؤنث دونوں کروانے کی. پہلے مذکر بتائیں. ہیلو. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو آگے جو ہے ہمیں سسٹر نازیہ اسرار. جی بیٹے، گریڈ 4 غالباً لکھا ہوا ہے. جی. ربہ اس مرد کا رب. ربوہا اس عورت کا رب. دینو اس مرد کا دین. دینوہا اس عورت کا دین. کتابو اس عورت کی کتاب. کتابوہا اس کتابو اس مرد کی کتاب. کتابوہا اس عورت کی کتاب. ایکسیلنٹ. دیکھیں نا، الحمدللہ اتنی سی دیر میں ہماری بہن نے اتنی اچھی پریکٹس کر لی کہ اتنے اچھے طریقے سے بغیر دیکھے ہوئے، حالانکہ ابھی اس لیول پر بالکل سٹارٹ ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں کر کے دکھا دیا. اب ایک دفعہ ہم دیکھ کر کے آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں. ربہ، ربہا. دینہو، دینہا. کتابہ، کتابہا. رسولہ، رسولہا. اسمہ، اسمہا. اور کل آپ کو پتہ ہے، آپ کو ہم نے 1-2 پریکٹس کروائی تھی. جوال، موبائل. جوالہ، جوالہا. تو آپ کسی بھی چیز سے اسم سے لگا کے اس کو جوڑ کر بنا سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ آپ نے الحمدللہ خود بھی سکل ڈیولپ ہونا چاہیے. آپ نے صرف رٹے نہیں لگانے، بلکہ خود بخود کوشش کرتے جانی ہے چیزوں کو سیکھنے کی. آئی فون، یا آئی فون میں پلیز کوشش کریں، نام لکھا کریں اپنا. جو بھی ہیں انمیوٹ کریں، کروائیں پریکٹس. ہماری بہن ہیں یا بھائی ہیں. ربہ، ربہا. دینہ، دینہا. کتابہ، کتابہا. رسولہ، رسولہا. اسمہا. اسم کا معنی آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے میں نے بولا نہیں، آپ کو آتا ہے اس کا معنی. عائشہ تحریم، اسم کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا پیچھے؟ بیٹے بتا سکتے ہیں آپ؟ نام.
नाम, माशाल्लाह। तो इस्मुहु का माना क्या होगा बताएं? उसका नाम, उस मर्द का नाम, वेरी गुड। और इस्मुहा का माना? उस औरत का नाम। हाँ माशाल्लाह। और अगर मैं आपसे पूछूं मा इस्मु का, फिर क्या कहेंगी? आप कहें इस्मी आयशा। इसमें आयशा। हाँ इस्मी, इस्मी याद है ना, इस्मी ई, कि मेरा नाम आयशा है। तो अब आप लोग साथ साथ अरबी भी सीख रहे हैं, आइए इसमें देखते हैं। कल हमने कहा था मन रब्बुहु, तो आपने जवाबन कहा था रब्बुहु अल्लाह। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं मन रब्बुहा। देखते हैं आप में से सबसे पहले मुझे कौन बताता है कि जवाब क्या होगा सही। من ربي मन रब्बू, من मन ربي रब्बुहा, रब्बुहा ना ना ना, अल्लाह, रब्बुहा, रब्बुहा ربه अल्लाह, الله रब्बु ربها अल्लाह। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ربه रब्बुहा الله अल्लाह। ربها और الله अगर कहूं कल, अगर मैं आज कहूं मा दीनुहा, तो क्या कहेंगे? دينه الله दीन دينه हल दीनु, इस्लाम, دينه الإسلام दीनुहा हल अल इस्लाम, इस्लाम। और अगर دينه जोड़कर पढ़ें الإسلام तो दीनु हल इस्लाम। دينه दीन الإسلام माशाल्लाह, एक्सीलेंट। मा इस्लाम। किताबुहा, किताबु किताबुहल कुरान, किताबु कुरान, किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। अगर होता माँ किताबुहु, फिर आप कहते किताबुहुल कुरान। ठीक है। अगर मैं कहूं मन रसूलुहा, क्या कहेंगे? रसूलुहा मुहम्मद रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि रसूलु वसल्लम। मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, उसका नाम, आपका नहीं मैं कह रहा, माँ इस्मुहा, तो जो भी उसका नाम है हम कहेंगे इस्मुहा जैनब। लेकिन अगर आपसे कहा जाए माँ इस्मुका, फिर आप यूं जवाब देंगे इस्मी, जो भी है اسمي नाम। اسمي ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आखिरी बात आज की ये है कि ينيسة मुन्नस की जमा कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है। मुन्नस में हमने जो गोलता है ना, गोलता उसको हटाएं, उसकी जगह अलिफ ता लगा दें, तो जमा बन गई। आपको याद है हमने इसम की निशानियों में पढ़ा था अलिफ ता, ये भी इसम की निशानियों में से है। तो वही इसम की निशानी अलिफ ता, वो मुन्नस की असल में जमा में आती है। तो ये देखें यहाँ पे सारे लगी हुई है। तो मुस्लिमातुन का गोलता हटा और अलिफ्ता लगा और जमा बन गई। तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, मुमिनातुन, सालिहतुन, सालिहातुन, काफिरतुन, काफिरातुन, मुशरिकतुन, मुशरिकातुन। चलें, तो अब इसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। कोई अपने नए लोगों को चांस देते हैं। सो सिस्टर अनीसा मुनव्वर करवाइए हमें। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन सही है सर। हाँ, जो पहली दफा मुस्लिमा पढ़े ना उसे पढ़े मुस्लिमातुन, उसे लंबा नहीं करें। मुस्लिमा मुस्लिमातुन, मुस्लिम मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन मोमिनातुन मोमिनातुन सालिहातुन सालिहातुन काफिरातुन काफिरातुन मुशरिकातुन मुशरिकातुन। अच्छा, हमारी ये बहन जो है ना, अब जरा आप सारे गौर से सुने। मुशरिकातुन, मुशरिकातुन, मुस्लिमा, या ऐसे पढ़ लें आसानी के लिए, आप लोग यूं भी पढ़ सकते हैं। मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालिहा, सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। दोनों ठीक है। सिस्टर सनोबर जी, आप करवाइए। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन गुड। मुमिनतुन मुमिनातुन सालिहतुन सालिहातुन काफिरतुन काफिरतुन काफिरातुन मुशरिकतुन मुशरिकातुन। माशाल्लाह, ये हमारी बहन है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक पढ़ा। और इसी तरह अब आपने घर में इसको दोहराना है, इसको पढ़ लेना है। इसके साथ ही इसकी जमा में भी उसी तरह मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, और मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन से बनता है मुस्लिमातिन। दोनों सूरतों में मुस्लिमातिन, और कोई खास बात इसमें नहीं है। ये नोट कर लें, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आइए छोटा सा आपसे चैलेंज करवाते हैं कि आपने जो आज पढ़ा है कि आपको याद भी है कि नहीं। रब्बुहुम का जरा आप लोग सारे इशारा करें, किस तरफ करेंगे, और फिर खुद को माना बताइए। उसके बाद मैं इशारा करूंगा और माना बताऊंगा, तो आपने नोट करना है कि क्या आपने सही किया था या नहीं। ठीक है, रेडी है सब? चलें, रब्बुहुम
کریں، اشارہ بھی کریں، خود کو معنی بتائیں اپنے کانوں کو. کیا آپ لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا؟ ربہم، ان سب کا رب. ٹھیک ہے الحمدللہ. اگر تو یوں کیا تو بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیے اگلا ہے دینکم. پہلے اشارہ کریں آپ سب، اپنے کانوں کو معنی بتائیں، پھر میں اشارہ کروں گا اور معنی بتاؤں گا. دینکم، تم سب کا دین یا آپ سب کا دین. دینکم، اگر تو آپ نے یہی اشارہ کیا، یہی معنی بتایا تو بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اب اس دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو لفظ دکھا رہا ہوں ہماری کتاب، اب آپ اس کی عربی کریں اور اشارہ کریں. تو دیکھیں آسانی کیا ہوگی، آپ جیسے ہی اشارہ کر لیں گے نا ہماری کتاب، تو آپ کو عربی آ جائے گی. بہت آسان ہے. ہماری کتاب، ماشاءاللہ سسٹر کیکشا نے بہت پہلے لکھ بھی دیا ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، یوں اشارہ کریں گے ساتھ ہی معنی آ جائے گا کتابنا. ایکسیلنٹ. بردر عبد الجبار اور سارے لکھ رہے ہیں، بردر حسن مفتی اور سبھی صحیح لکھ رہے ہیں الحمدللہ. ان سب کا دین. چلیں اشارہ کریں ساتھ ہی عربی آپ کو آ جائے گی. ان سب کا دین. دینو، ہاں ماشاءاللہ. دینو ہم، دینو کم نہیں، کچھ لوگ دینو کم لکھ رہے ہیں، دینو ہم. ان سب کا دین. ٹھیک ہے، دینو ہم، ان سب کا دین. تو ماشاءاللہ پاس ہو گئے جی سارے الحمدللہ. تو اسی خوشی کے ساتھ آج کا نقطہ تعلیم، آج کی آخری بات. پچھلے سبق میں ہم نے کہا تھا نا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. بجلیاں چمکائیں تو اس کو بہتر استعمال کرنے زیادہ سے زیادہ. تو آج دیکھتے ہیں ان بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب آپ بجلیاں چمکاتے ہیں معنی جلدی یاد ہو جائے گا، کسی چیز سے ایسوسیٹ کیا ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، بھولے گا نہیں، اور جلدی یاد آ جایا کرے گا انشاءاللہ. تو ٹی پی آئی کے اشارے کرتے رہیں، ایسوسیٹ کریں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، لوگوں کو بتائیں، ان سے ڈسکس کریں، اتنی دفعہ دہرائیں، اتنی محبت اور شوق سے گھر کے ہر فرد کو لکھیں، موبائل پر لکھیں، میسج کریں لکھ کے لوگوں کو کہ یہ میں نے سیکھا ہے. تو پھر دیکھیے کہ کیسا یاد رہتا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کے اختتام پر پہنچے. قرآن میں یہ الفاظ 15,387 بار ہیں، صرف 44 الفاظ کی مدد سے آپ نے سیکھے ہیں. اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھرانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.